انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، کہ آپ کے یہاں ایک پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا۔ کہا کیسے پیدا ہوگا؟ انا یکون لی ھذا ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی، اور نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی بدکارہ عورت بھی نہیں کہ میرے جسم سے بچہ پیدا ہو۔ کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے بطن سے پیدا کیا اور حکم دیا اے مریم جاؤ اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس درخت کو ہلاؤ، تر و تازہ کھجوریں ملیں گی۔ تمام اسرائیلی روایات اس بات کی شاہد ہیں کہ وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم کے اندر کھجوریں نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کیسے کھجوریں ہوں گی؟ یہ درخت تو خشک ہے۔ فرمایا تُسَاقِطْ عَلَيْكِ، اس درخت کو ذرا ہلائیے تو صحیح۔ آسمان کے رب نے فرمایا اے مریم تو اب کی بات کرتی ہے، ذرا اس وقت کو تو یاد کرو جب ابھی تو بچی تھی۔ زکریا علیہ السلام کسی کام کے لیے دور دراز علاقوں میں چلے گئے، وہاں پہ یاد آیا بند کمرے کے اندر مریم میری بانجی موجود ہے، ان کے پاس کچھ بھی موجود نہیں، تالا لگا ہوا، چابی میرے پاس ہے۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب ووجد عندہا رزقا، وہاں پہ پہنچے، اس محراب کے اندر، اس حجرے کے اندر داخل ہوئے اور بے موسمی پھلوں کو دیکھا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے بھی کہا اللہ کیا ہوا؟ میری عمر گزر گئی۔ اللہ کیا ہوا؟ میری بیوی بانجھ ہو گئی۔ اللہ کیا ہوا؟ طبیبوں نے جواب دے دیا اگر تم مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بیٹا عطا فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے زکریا یاد رکھو میں تجھ کو بیٹا ہی نہیں دوں گا بلکہ اس کا نام میں یحییٰ رکھتا ہوں، اور یہ بھی یاد رکھنا بڑا ہو کے وقت کا نبی بنے گا اور لمبی عمر پانے والا ہوگا۔ مریم علیہ السلام بچے کو اٹھائے ہوئے نفاس سے فارغ ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے جب قوم کے پاس پہنچی، علاقے کے سارے یہودی اکٹھے ہوئے، کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء، اے ہارون کی بہن یہ کیا معاملہ ہے؟ نہ تو تیری والدہ ایسی تھی نہ تیرا والد ایسا تھا، کیا کر کے آ گئی؟ مریم علیہ السلام جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں میں نے خاموشی کا روزہ رکھا جو پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا۔ کہا یہ بچہ کیسے بولے گا؟ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام دودھ کو چھوڑتے ہوئے بولتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور لوگوں یاد رکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول بن کر آیا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھو وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں وہ وجود ہوں جس جگہ بھی موجود ہوں گا میں مبارک وجود ہوں گا۔ اور آسمان کے رب نے بعض روایات کے مطابق 18 سال کی عمر میں، بعض روایات کے مطابق 25 سال کی عمر میں، بعض روایات کے مطابق 27 سال کی عمر میں تاج نبوت سجایا اور لے کر اپنی دعوت کو ان یہودیوں کے پاس گئے۔ اللہ نے 4 قسم کے معجزات ایسے دیے آج کی سائنس بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے۔ ہر نبی کو اللہ وحدہ لا شریک نے معاملہ اس قوم کے اندر مشہور ہوا کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کے اندر جادوگری بڑی عام تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل کے اندر ڈالیے، نکال کے دیکھیے ہاتھ روشن، اس عصا کو پھینکیے اژدہا بن جائے۔
مجاز ذوالجنہ کے بازار لگتے، بڑے بڑے شعراء کے اپنی کلام کو پیش کیا کرتے، 7 بڑے شعراء کا کلام بیت اللہ کے اندر لگایا جاتا، اس سے بڑھ کر فصیح کلام کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، اے علی جاؤ سورہ کوثر کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دو۔ جب لگایا گیا سب نے آ کے پڑھا، کہا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ہر قوم کے اندر جس نبی کو بھیجا اسی قوم کے مطابق معجزات دیے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہودی طب کے بڑے ماہر تھے اور یہ دعویٰ کیا کرتے تھے ہم سے بڑھ کر کوئی بڑا طبیب کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی حکیم کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا آؤ اگر یہی بات ہے میرے سامنے تو لاؤ۔ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹی سے اس کو گو کر اس کا پرندہ بنایا جائے، فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذنی، اس کے اندر پھونک ماری جائے اس مٹی کے پرندے کو۔ جب پھونک ماری گئی وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ گیا۔ کہا ابھی بھی نہیں مانتے، آؤ اپنی سائنس کو لے کے آؤ، اپنی حکمت کو لے کے آؤ، اپنی طب کو لے کے آؤ، اپنی ڈاکٹری کو لے کے آؤ، اپنے میڈیکل کے شعبے کو لے کے آؤ، ذرا سامنے تو رکھو۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہا آؤ تمہارے پاس اتنی بھی قوت نہیں، اگر کسی کی نظر چلی جائے اس کی نظر کو ٹھیک کر سکو۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ایسا اندھا جو پیدائشی نابینا ہے، آنکھیں موجود نہیں ہیں، آنکھوں پہ ہاتھ کو لگاتے تھے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہوتی تھی۔ وَالْأَبْرَص، طبیب سائنس آج بھی کہتی ہے کہ جس آدمی کی کوڑی کی مرض 4 سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے، اور بعض ایسے ڈاکٹر بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں 27 سال کی عمر سے زیادہ گزر جائے اس کا کوئی علاج موجود نہیں ہے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کے جسم پہ ہاتھ لگاتے وہ کوڑی والا مریض شفا یاب ہو جایا کرتا تھا۔ کہا ابھی بھی تمہاری سائنس، تمہاری حکمت، تمہاری طب ابھی بھی دعویٰ کرتی ہے تو آؤ۔ اگر ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو تم میڈیسن دے کے، اس کو جڑی بوٹیوں کے ذریعے تم ہوش میں نہیں لا سکتے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کے حکم سے ہاتھ لگاتے وہ زندہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ مردہ ہے، جان نکل چکی ہے، اللہ کے حکم سے ہاتھ لگاتے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے تھے۔ 33 سال کی عمر میں یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا، یہ تو ہماری دعوت کو، ہمارے مذہب کو کہتا تو ٹھیک ہے، لیکن مخالفت یہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ مخالفت یہ ہے، اس کا تو باپ نہیں، ہم اس کی بات کو کیوں مانیں۔ پروپیگنڈا کرتے ہوئے ان کو سولی پہ لٹکانا چاہا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان کے 12 حواری جو 12 شاگرد تھے ان کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو وارد کر دیا، وہ پہچان نہیں سکے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے۔ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رفع آسمانی پہ اٹھایا، اور ان کے شاگردوں میں سے ایک نوجوان جس نے کہا تھا میں آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں، اس کو انہوں نے پکڑا، سولی پہ لٹکایا۔ لیکن بعض اسرائیلی روایات یہ بھی بتلاتی ہیں جو پکڑنے آئے تھے ان میں سے ایک آدمی کے اوپر اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کو طاری کر دیا، اس کو پکڑ کے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے امتی بن کر دمشق کی جامع مسجد جو آج بھی موجود ہے اس کے مینار کے اوپر نازل ہوں گے، اور امام مہدی علیہ السلام جو مدینہ سے فتنوں کی وجہ سے نکل کر مکہ کے اندر جائیں گے، بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہاں خراسان افغانستان کے علاقوں سے جانے والی فوج جا کے ان کی مدد کرے گی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی، ان کو پوری دنیا کے اندر امام مانا جائے گا۔ امام مہدی علیہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں صفیں سیدھی کروا رہے ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اس وقت پہنچیں گے اور ان کی اقتداء کے اندر نماز کو ادا کریں گے، 45 سال حکومت کریں گے۔ مختلف روایات کے مطابق سب سے صحیح اور مسند روایت کے مطابق 45 سال حکومت کریں گے۔
پورے کے پورے ظلم کو، ستم کو، فتنوں کو ختم کر کے امن کو قائم کریں گے، یہودیوں کو قتل کریں گے، دجال کو بھی قتل کریں گے۔ 45 سال بعد جب وفات ہوں گے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حجرہ صدیقہ کے اندر ان کی قبر بنے گی، وہیں قیامت کے دن چاروں اکٹھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ میدان محشر میں جائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، کرسمس کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ تمام تاریخی روایات کو اٹھایا جائے، حتیٰ کہ چاروں اناجیل، انجیل متی، لوکا، یوحنا اور مرقس اور 5ویں کو اگر ملا لیا جائے، جس کے اوپر وہ ایمان نہیں رکھتے، انجیل برنباس، ان 5 اور انجیل یوحنا نے اس قدر بات کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدنا مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات کو اگر پڑھا جائے، پرانے عہد نامے کو پڑھا جائے، دیگر تاریخی کتابوں کو پڑھا جائے، تو یہ بات ملتی ہے 25 دسمبر کا دن سورج کی پوجا کرنے والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 150 سال قبل بھی یہ دن منایا کرتے تھے۔ اور 325 عیسوی کے اندر جب کیتھولک اور دوسرے مذاہب کے درمیان اختلاف ہوا، کیتھولک مذہب کہتا تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے ایک فرقے نے کہا خود خدا تھے جو اس زمین پہ آئے چلے گئے، اور تیسرا ان کا فرقہ یہ تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپس میں اختلاف ہوا۔ بادشاہ قسطنطین جو روم کا بادشاہ تھا 324 عیسوی کے اندر، اس کے پاس فیصلہ پہنچا، اس نے بات کو سنا اور کیتھولک مذہب کے حق کے اندر فیصلہ دیا، اور 325 عیسوی سے لے کر یہ دن باقاعدہ طور پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے طور پر منایا گیا۔ اور بعض تاریخی روایات یہ بھی بتلاتی ہیں 8ویں صدی ہجری کے اندر، کم و پیش 12ویں صدی عیسوی کے اندر یہ دن پہلی دفعہ قسطنطنیہ کے اندر بت پرستوں نے منایا تھا، اور 1921 کے اندر باقاعدہ طور پر تمام کیتھولک مذہب کے اندر ہر جگہ پہ یہ دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے، کرسمس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان عیسائیوں نے کہا تھا کہ تینوں میں سے ایک یہ تیسرا آدمی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں کو بھی نہیں پتا یہ تیسرا کیا ہے۔ بعض نے کہا اللہ کا بیٹا، بعض نے کہا خود خدا ہے، بعض نے کہا اللہ، مریم اور عیسیٰ تینوں خدا ہیں۔ اپنا اپنا مذہب پیش کیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی آئے، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائی آئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اور مشرکین مکہ ہم عباد الرحمن اناسا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیں۔ ہم مسلمان آئے، ہم نے کہا ہم پیچھے کیوں رہیں؟ حذو النعل بالنعل، اس حدیث کے عین مصداق ہوتے ہوئے ہم نے کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام نور من نور اللہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ کیا فرق کیا ہے؟ محرم آتا ہے تو ہم شیعہ بن جاتے ہیں، ربیع الاول آتا ہے تو ہم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عید میلاد النبی منانے لگ جاتے ہیں، دسمبر آتا ہے ہم عیسائیوں کے ساتھ جا کے کرسمس مناتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے غیر مسلم کے تہوار کے اندر شامل نہ ہوا کرو، اس سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو، کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اہل کتاب کی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس طرح کسی کی عورت عیسائی ہے، اس کو بھی چاہیے کہ اس عورت کو اس کرسمس کے اندر شامل نہ ہونے دے، کیونکہ اسی طرح ہے جس طرح وہ صلیب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اور سلف صالح میں سے اکثر کا یہ قول ملتا ہے کہ جو آدمی کرسمس کے اندر جا کے صرف شریک ہوتا ہے، کوئی اور بات نہیں کرتا، ان کے ساتھ کیک نہیں کاٹتا، ان کے ساتھ اس کی عبادت کے اندر شریک نہیں ہوتا، گویا وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح اس نے صلیب کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایسے نہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔
آپ ان کے مذہب کے اوپر جب تک نہیں جائیں گے خوش کبھی نہیں ہو سکتے۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کا کلیجہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، اللہ کی اولاد قرار دی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک تو وہ ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اس قدر عیوب سے پاک ہے، اولاد ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو نیند آنا تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اس دنیا و ما فیہا کے سسٹم کو چلانے کی وجہ سے ولا یعودہ، تھکتا نہیں ہے۔ آج تھوڑا سا کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں، وہ وحدہ لا شریک تھکتا نہیں ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اس کی اولاد قرار دے رہے ہو جو ان تمام کے تمام عیوب سے پاک ہے۔ آج 25 دسمبر کا یہ پیغام اپنے دلوں کے اندر بٹھا کر جائیے۔ کوئی بھی آدمی کسی عیسائی کسی غیر مسلم کے تہوار کے اندر شرکت کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات، ان کی سیرت کو پڑھنا ہے، اس کے مطابق جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہیں ان کے مطابق چلنا ہے۔ تمام اناجیل کو دیکھا جائے، ان کو جمع کیا جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے 4 فرامین ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کبھی غیبت نہیں کرنی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اور تم لوگوں کو اپنی آنکھ کے اندر تیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کے اندر تنکا بھی نظر آتا ہے، اس چیز سے باز آ جاؤ، اپنے بھائیوں کے بارے میں ان کی عیب تلاش نہ کیا کرو، ان کی غیبت نہ کیا کرو۔ دوسرا فرمان جو ہمارے لیے انتہائی زیادہ سبق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بھائی کی خدمت کیا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کیا کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت، اگر ایک آدمی اپنے ضرورت مند بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ مسجد نبوی اعتکاف اور 1 مہینہ، اس سے بھی افضل یہ ہے کہ اپنے بھائی کی جو ہے خدمت اور اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ تیسرا فرمان یہ ہے، ہر وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے اور اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری رکھا جائے۔ اور چوتھا فرمان یہ ہے، ہمیشہ اس دنیا کو فانی سمجھا جائے، آخرت کو یاد کیا جائے۔ اگر یہ چاروں کام آج ہم کرتے ہیں تو یقین مانیں ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی، معاشرے کے اندر بھی سکون آئے گا، ہر کام کے اندر اللہ برکت عطا فرما دیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ کر اور قرآن و سنت کی روشنی میں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی۔